السلام علیکم 2021 شروع ہوا اور اس کے شروع ہوتے ساتھ ہی پوری دنیا میں جہاں امن کی دعائیں کی گئی، وہیں پاکستان کے لیے 2021 جو پہلی سب سے بڑی خبر لایا، انتہائی افسوسناک اور انتہائی بحیثیت قوم انتہائی شرمندہ کر دینے والی خبر تھی کہ کس طرح اسلام آباد کے G10 کے اندر ایک نوجوان کو 21 سالہ نوجوان کو حکام کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح قتل کیا گیا ہے، اور اب آنے والے وقت کے اندر جبکہ وہاں کے جو DSP خالد اوان ہیں وہ یہ مان چکے ہیں کہ وہ بچہ بے گناہ تھا، تو آنے والے وقت میں یہ جو اہلکار ہیں جنہوں نے ایک معصوم جان لی ہے، ان کے ساتھ آنے والے وقت میں جو قانون ہے وہ کس طرح کا رویہ اپنائے گا، یہ جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں بھی دیکھنا ہوگا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماضی بھی دکھاؤں گا اور آنے والے وقت میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو کچھ اہم چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچنا انتہائی ضروری ہیں کہ یہ جو بچہ تھا جس کا نام اسامہ ستی ہے، اس کو پولیس نے فائرنگ کر کے قتل کیا رات کے 1:30-2 بجے، جب یہ اپنے دوست کو چھوڑ کر واپس جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی، گاڑی نہیں رکی اور فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی گاڑی کے اوپر 21 گولیاں مار دی گئیں، اور اس کے بعد جو اس کے والد ہیں ان کا جو بیان سامنے آیا تو اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ میرے بیٹے نے تو مجھے بتایا تھا کہ 1-2 دن پہلے انہی پولیس والوں کے ساتھ اس کا ایک جھگڑا ہوا تھا اور ان پولیس والوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ تو جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہی ہانکتا ہے، ہر بے گناہ انسان کو ہانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر جس طرح ماضی کے اندر سانحہ جو ماڈل راؤنڈ تھا وہ ہوا، جو سانحہ سائیوال ہوا، اسی طرح اور اب اس بچے کو حق دلوانے کے لیے، اس نوجوان کو حق دلوانے کے لیے، اس کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جہاں قوم کا متحد ہونا انتہائی ضروری ہو چکا ہے، وہیں قوم کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح بے گناہوں کا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کو بعد میں تھوڑا کچھ عرصہ معطل کیا جاتا ہے، ان کو سزائیں سنائی جاتی ہیں، مگر پھر وہ ضمانتوں پر باہر آ جاتے ہیں، پھر وہ بحال ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ میں گن آ جاتی ہے اور پھر سے وہ ہمارا تحفظ کرنے کے بجائے ہماری ہی زندگیاں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نظام جو ہمارے ملک کا چل رہا ہے، اس نظام کے اندر ہمارے جب قانون نافذ کرنے والے ادارے جب ہمیں تحفظ فراہم کرنے والے ہماری ہی جانیں لینا شروع کر دیں گے تو پھر پاکستانی قوم جو ہے اس کے پاس بھروسہ کرنے لائق کوئی ادارہ نہیں بچے گا، یا کوئی ایسا افسر نہیں بچے گا، یا کوئی ایسی بیوروکریسی نہیں بچے گی کہ جس کے اوپر وہ بھروسہ کرے اور جس سے اس کو امید ہو کہ یہ لوگ ہمارا تحفظ کریں گے۔ اب بات یہ ہوئی کہ اگر اس نے گاڑی نہیں روکی، اگر اس کی گاڑی کے شیشے کالے تھے، اگر اس کی پولیس والوں کے ساتھ منہ ماری بھی ہوئی تھی 1-2 روز پہلے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی چھین لی جاتی، اس کی جان لے لی جاتی، اس کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی، اس پہ الزامات کی بوجھاڑ کر دی جاتی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ اس نے گاڑی نہیں روکی تھی اور وہ مشکوک تھا، حالانکہ وہ بچہ اتنا سینسیبل تھا کہ اپنی اسی گاڑی کو ایز اے کریم چلانے کے حوالے سے بھی اب تک خبریں اس کے حوالے سامنے ہے کہ وہ یوز کرتا تھا اپنی گاڑی کو ایز اے کریم، اور پھر اس سے وہ پیسے کماتا تھا اور اپنے اخراجات پورے کرتا تھا، یعنی کہ اس کے پاس بے شک اس کی اپنی گاڑی تھی مگر اس کو اتنی سینس تھی کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یا کس طرح سے اپنے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور ایسے نوجوان کو جو FSC کا طالب علم تھا اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے جو بھائی ہیں حسنین، ان کا یہ کہنا ہے اسامہ ستی کے بھائی حسنین کا کہ یہ چونکہ رات کو لیٹ تھا، اپنے دوست کو چھوڑنے گیا اور لیٹ واپس آ رہا تھا، جلدی میں تھا، گھر والے یقینی طور پر FSC کا کوئی بھی FSC کا طالب علم ہو جب وہ گھر جا رہا ہوگا اور وہ لیٹ ہوگا یا رات کو گھر سے باہر زیادہ دیر رہے گا تو گھر والے فون بھی کریں گے، گھر والے ڈانٹیں گے بھی صحیح، گھر والے پریشان بھی ہوں گے، گھر والے انسلٹ بھی کریں گے، گھر والے نصیحت بھی کریں گے کہ بھیا کیوں آدھی رات تک تم باہر پھرتے رہتے ہو۔ تو یہ بچہ بھی جلدی میں تھا اس کے بھائی کے بقول، اور یہ گھر جا رہا تھا، پولیس والوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو یہ نہیں رکا، تو جس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، فائرنگ کر دی گئی، اس کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس کی جان لے لی گئی، اور افسوس کا مقام یہ کہ پھر اس کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوششیں بھی اداروں کی جانب سے ہی شروع کر دی گئی تھی، جو الحمدللہ DSP خالد اوان نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناکام بنائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بے گناہ تھا، اور جن 5 اہلکاروں نے اس کو قتل کیا ہے، جن
جن 5 اہلکاروں نے مل کر اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، قومیں وہی مضبوط ہوتی ہیں، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں، قومیں وہی آگے جاتی ہیں جو ظلم کے خلاف متحد ہوتی ہوں اور اپنے حق کے لیے آخری حد تک بھی جانے کو تیار ہوں۔ آج وہ بچہ تھا، اس کے لیے اگر آپ خاموش رہیں گے، ہم خاموش رہیں گے، تو یقین جانیے کل کوئی اور بچہ ہوگا اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح سانحہ سائیوال میں آج تک انصاف نہیں مل سکا، جس طرح لاہور ماڈل ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان کو انصاف نہیں مل سکا، اگر اس کیس کے اوپر بھی پوری قوم متحد نہ ہوئی تو اس کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے انصاف کے لیے ہم سب کو یکجا ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، اور ہم سب کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک اور خصوصاً پاکستان کے بڑے بڑے اداروں تک، قانون نافذ کرنے والے اداروں تک، دنیا کے اندر جو بڑے بڑے انسانی حقوق کے ادارے کام کر رہے ہیں ان تک یہ آواز پہنچانی ہوگی کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح ایک بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ذاتی رنجش تھی، تو اس کے اندر اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے انصاف کے لیے قوم اب متحد ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ اس بچے کے لیے، اس مرحوم کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ بھی اپنے حصے کا دیا جلائیں، آپ بھی اس بچے کے لیے آواز بننے کے لیے جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں اتنا کردار ادا کریں۔